رہا، کل بھی کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی اور آج بھی نہیں ہوئی، اور آج دونوں طرف سے اچھی باتیں کی گئیں، اور یہ کہا گیا کہ جو بھی فیئر الیکشن کے لیے جو بھی ٹیکنالوجی ہوگی ایرر فری اس کو ضرور آزمایا جائے گا۔ تو یہ معاملہ ختم ہوگا۔ لیکن ایک اور چیز ہے چوہدری صاحب، آپ کے شہر میں ایک میٹنگ ہوئی مسلم لیگ نواز شہباز شریف گروپ کی، اور اس میں کافی لوگ موجود تھے، کچھ لاہور سے تعلق رکھنے والے اور کچھ لاہور سے کے گرد و نواح اور گجرانوالا اور پھر آگے آتے جائیں۔ تو یہ موجود تھے شہباز شریف صاحب نے، اور ان لوگوں نے کہا کہ الیکشن میں 1 سال سے کم رہ گیا ہے اور حکومت الیکشن کے لیے پر تول رہی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جو باہمی اختلافات ہیں وہ ختم کریں اور مریم صفدر صاحبہ کو خاموش رہنے کا مشورہ دیں۔ تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی یہ میری اکیلے کی تو ہمت نہیں ہے، میں تو پاجی سے کافی دفعہ کہہ چکا ہوں، لیکن معاملات ایک دفعہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر اس میں یہ اسٹریٹجی بنائی گئی کہ ایک ڈیلیگیشن بھیجا جائے نواز شریف صاحب کو، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو کہ الیکشن کے انعقاد تک شہباز شریف صاحب کو فری ہینڈ دے دیا جائے، اور مریم صفدر صاحبہ سے کہا جائے کہ آپ بالکل خاموش رہیں اور اپنے دیگر معاملات نمٹائیں۔ تو پارٹی پالیٹکس میں، پارٹی نیریٹو میں اسٹریٹجی کیسے بنانی ہے، کن سے ملنا ہے، کن سے نہیں ملنا، اس کے لیے ہمیں موقع دیا جائے۔ تو اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ یہ مختلف رہنما جو ہیں ان میں رانا تنویر صاحب بھی ہیں، خاقان عباسی ہیں، مریم اورنگزیب ہیں، امیر مقام ہیں، خواجہ آصف ہیں، رانا تنویر ہیں۔ یہ خبر بھی ہے، INP کی بھی ہے اور 92 نیوز کی بھی ہے، یہ ساری خبریں۔ تو یہ ان کو بھیجا جائے نواز شریف صاحب کے پاس۔ کچھ کے نام چونکہ ECL میں ہیں اس لیے وہ نہیں جائیں گے، وہ پہلے ہی پتہ تھا، لیکن یہ جا کے نواز شریف صاحب کو قائل کریں کہ الیکشن تک ہمیں موقع دیا جائے اور مریم صفدر صاحبہ کو کہا جائے کہ آپ چپ رہیں۔ تو اس میں کیا کوئی کامیابی ہوگی؟ نہیں، ابھی نواز شریف جو ہے نا یہاں سے گراؤنڈ ریالٹیز کا تو ان کو پتہ نہیں ہے۔ کل پھر کوئی لمبا چوڑا 12 اکتوبر 99، ان کی سوئی وہی ہے، ان کا بس یہ چلتا ہے کہ پاکستان میں پاکستان ان کے حوالے کیا جائے۔ چپتی بھی بہت ہے، اور انہوں نے یعنی فوج ختم کر دے، ریاستی ادارے ختم کرے، نیوکلیر پروگرام کو بھی خیر بات کر دیں، میزائل ٹیکنالوجی کا بھی، اور پاکستان ان کے حوالے کیا جائے، اور دن کو دن اور رات کو رات کہیں، جتنی لوٹ مار ہو سکتی ہے وہ کر سکیں، اور وہ امبریلا اور چھتری پاکستان کے جو ازلی دشمن ہیں ان کی وہ جیسے اور چھوٹے چھوٹے سکم بھوٹان یہ وہ فلاں اس طرح کا وہ سٹیٹس چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ خاکم کیا نام ہے، مطلب ایسی کہ خدا نہ خواستہ کوئی صورتحال نہیں ہے، پاکستان ایک بڑا ملک اور ایک بڑا سٹیٹس حاصل کر چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے یا اقتصادی صورتحال، کیونکہ اس کے راستے میں بھی یہ لوگ بہت ساری رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ جب آپ کئی بلین ڈالر لوٹ کے لے جائیں ملک سے تو اس کا حشر تو ہونا ہی ہے۔ میں نے بار بار کہا ہے کہ ایک بڑے ملک نے 19 بلین ڈالر دیے، 19 بلین ڈالر، اور اس میں گراؤنڈ پر 10 بلین ڈالر لگائے اور 9 بلین ڈالر ان کے اور ان کے چور چکے لے گئے۔ صاحب وہ ملک ظاہر نام لیں گے تو مسئلہ ہوگا، کک بیکس بہت لیے گئے ان کے اپنے ملک میں، تو گولی مار دیتے ہیں فوراً کرپشن کے معاملے میں، لیکن وہی قانون، اور گولی کے پیسے بھی انہیں سے لیتے ہیں، گولی کے پیسے بھی انہیں سے لیتے ہیں، اور وہی قانون پاکستان میں اپلائی نہیں کرتے۔ تو ان کو بھی اپنے معاملات ڈیل جو ہے وہ فیئر رکھنی چاہیے تھی۔ اگر ایک آدمی کرپٹ ہے تو اس کی کرپشن کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ تو صورتحال یہ ہے چوہدری صاحب۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہماری بین الاقوامی ساکھ خراب ہوگی، یہ بتائیں بین الاقوامی ساکھ خراب ہوگی چوہدری صاحب، آئیں اندر خانے بند کمرے میں بیٹھ کے اس کو ری شیڈول کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اچھا بات کریں آپ۔ ہاں جی، تو صورتحال یہ ہے چوہدری صاحب۔ اب مریم صفدر صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ یہ بیانیہ بدل لیں گے اگر آپ
تو ہمیں کیا ملے گا، کیونکہ باقی تو سارے باہر ہیں، ضمانتیں ہو چکی ہیں، پالیٹکس کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی آپ آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بھی شامل کریں اس بیڑے میں۔ لیکن اس کے بعد جو مریم اورنگزیب ہے، ماؤتھ پیس مریم صفدر صاحبہ کی، وہ ذرا سنیے جی۔ مریم اورنگزیب صاحبہ وہ تو دھمکیوں پہ ہیں۔ یہ پریس ریلیز نہیں ہے قومی احتساب بیورو کی، اصل مقصد چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کی درخواست ہے۔ وہ فیصلہ جو سرینا کے لفافوں میں ججوں کو بھیج کر سنایا گیا، اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے نواز شریف کی جائیداد کی ریکوری کی جا رہی ہے۔ یہ مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں جی، جو پھر اسی طرف آ رہی ہیں، بلیک میلنگ کورٹ کو، جوڈیشری کو، کیونکہ نواز شریف صاحب حصہ نہیں لے رہے اور اپیلوں کا انہوں نے کہا جی مؤخر کریں، وہ مفرور ہیں، مطلوب ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی پراپرٹیز جو ہیں 1 ارب 85 کروڑ یا 75 کروڑ کی لائبلٹی ہے، وہ پروسیس شروع ہو گیا ہے، وہ کرنے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب دوبارہ چوائس صاحب پرانی آ گئے ہیں ڈگر پہ کہ جناب پھر ٹھیک ہے بلیک میل کریں گے، ہم ویڈیوز لے کے آئیں گے، آڈیوز لے کے آئیں گے۔ تو پہلے جو کرنا تھا کر رہے ہیں نا وہ۔